تھا اور ویسے کرنی کا وہ مقام تھا جب وہ زمین پر چلتے تو یمن کے بچے ان کو پتھر مارتے تھے، دیوانہ سمجھ کر، پاگل سمجھ کر۔ تو وہ پتھر کھا کر یہ نہیں فرماتے تھے کہ مجھے پتھر نہ مارو، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ پتھر ضرور مارو لیکن چھوٹے چھوٹے پتھر مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارو۔ کیوں کہ جب تم مجھے بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے جسم سے خون بہتا ہے، اور جب جسم سے خون نکلتا ہے تو میرا وضو قائم نہیں رہتا، جب میرا وضو قائم نہیں رہتا تو پھر تم میں مجھے کوئی پانی نہیں دیتا، اور جب مجھے پانی نہیں ملتا مجھے دریا کے کنارے پر جانا پڑتا ہے اور میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ پتھروں کی کوئی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو نماز کی فکر ہے کہ میری نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو کیا بات ہے اس مستانے کی، کیا شان ہے اس مستانے کی جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس دیوانے کی۔ تو وہ ایسا دیوانہ تھا، گلیوں میں پھرتا تھا، لیکن صحابی کیوں نہ بنا، اور اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے۔ آج ہماری جو موجودہ نسل ہے والدین کی نافرمانیوں میں انتہا کر چکی ہے۔ ماں باپ ایک مرتبہ کہے کہ بیٹا بات سنو، بیٹے بات نہیں سنتے، اور ان ساری باتوں کی وجہ یہ ہے کہ دین سے ہماری دوری ہے۔ جب بچے دین میں رہیں گے تو دین یہ درس دیتا ہے کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جب بچے دین سے دور ہوں گے، انگریز کے قریب ہوں گے، دنیا داری کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، دین کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو دنیاوی چیزیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن دین درس دیتا ہے ماں باپ سب کچھ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت عطا فرمائے گا، آخرت والے دن بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کچھ واقعہ اس طرح ہی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ماں سے اجازت مانگتے کہ اماں جی ہاں کہ مجھے مدینہ جانے دو، اور میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت کر لوں اور تسلی سے زیارت کر لوں۔ والدہ بوڑھی ہے، والدہ کہندی پتر تو اگر چلا گیا تو مینوں بڈھی نو سنبھالن والا کون ہوئے دا، تو ایک تو ہے مینوں سنبھالن والا، اگر تو چلا گیا تو مینوں کون کھلان پلان والا ہوئے دا۔ تو ادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھتے ہیں، اور مدینے میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو وہ ذکر سناتے ہیں، اور وہ ذکر کسی عام بندے کا نہیں ہے، جناب سیدنا اویس قرنی کا ذکر ہوتا ہے۔ مجھ سے اچھا ہے کہ میرا ذکر تیری بزم میں ہو۔ فرمایا کہ ہمیں تو یہ کتنا مقام ملتا ہے کہ جب ہمارا ذکر آقا کی زبان پر ہو، اور آقا فرمائے کہ ہمارا دیوانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا جب ہجرت مکہ تو کو ہجرت کرتے آئے نا مدینہ منورہ پر، جبل قبیس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینج کرتے نا، جبل قبیس دے پہاڑ دے ہوتے کھڑے ہوتے، اینج سینے دے بٹن کھولتے، اینج کرتے سانس لے دیں۔ دوسرا دن پھر ہویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس جگہ تے آئے اور سانس لینا شروع کر دیتے۔ تیسرا دن صحابہ کو نہ رہا گیا، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایک ہی گل ہے، روزانہ آندے جی جبل قبیس دے اتے کھڑے ہوتے سینہ کھول دے جے اور یمن دی طرف منہ کرتے سانس لیندے دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رہے صحابہ، کوئی جگہ عام نہیں ہے،
فرمایا تے ساڑا ایک عاشق رہندا ہے، فرمایا بڑا ہی پیارا عاشق ہے، فرمایا اوندا نام ویسے، فرمایا رہندا یمن دے وچ ہوئے، لیکن سانو یمن دی طرف الرحمان دی خوشبو آندی ہے۔ فرمایا سانو رحمان دی خوشبو یمن دے وچوں آندی ہے۔ فرمایا یمن دے وچ کون؟ فرمایا ویسے کرنی ہے، ویسے کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر و علی، عمر و علی، اویس تمہیں ملے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اویس تمہیں ملے، ابو بکر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، باقی صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ نبوت کا کمال یہ دیکھو، حضور نے یہ الفاظ دہرائے، عمر و علی، اگر اویس تمہیں ملے تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو یہ حضور جانتے تھے اگر وہ اویس کو کسی نے ملنا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہوگی بلکہ عمر کی ذات ہوگی اور علی کی ذات ہوگی۔ یہ حضور کے نبوت کے کمال دیکھو، حضور کے علم کا کمال دیکھو۔ تو پھر ہر سال کی طرح حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں آتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہر سال آتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہر سال۔ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا تھا اویس ملے گا وہاں پر، ہر سال آتے ہیں، اویس آئے گا وہاں پر حج کرنے کے لیے۔ 10,000 کا مجمع، 10,000 کا مجمع آپ کے ساتھ موجود ہے، اور جب وہاں پر پہنچے خطبہ دے رہے تھے، 10 لاکھ کا مجمع وہاں پر موجود تھا، اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کیا تم میں کوئی اویس بھی ہے؟ کوئی اویس بھی ہے؟ تو ساروں نے کہا اویس کون ہے؟ اویس کون ہے؟ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایک کونے سے آواز آئی، اچھا وہ پاگل اویس جن کی بات کر رہے ہیں، اے امیر المومنین وہ تو پاگل ہے، آپ کو اس سے کیا کام؟ وہ تو پاگل ہے، وہ مستانہ ہے۔ تو حضور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ آیا تو ہے یمن سے حج کرنے کے لیے، لیکن حاجیوں سے یہ اس نے کہا کہ تم جا کر حج کرو، میں تمہارے اونٹ چراتا ہوں، میں تمہارے اونٹ چراتا ہوں جنگل کے اندر۔ تو اویس اونٹ چرا رہے ہیں جنگل کے اندر، اٹھن اور چاردے پہنے۔ تو فرمایا کہ وہ تو ایک پاگل ہے، وہ موجود ہے جنگلات کے اندر، اگر آپ کو ملنا ہے وہاں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق نے جوتا بھی نہیں پہنا، اوئے ہوئے جتی بھی نہیں پائی، تو ٹول پہ جنوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیدار واسطے ساری قوم پیچھے ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق دے، حضرت عمر فاروق سارا تو اگے نے، سارا تو اگے جا رہے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق وہاں پر پہنچتے ہیں، فرمایا تم اویس ہو؟ میں اویس کا ہوں۔ فرمایا تم کون؟ فرمایا میں تو پاگل ہوں۔ پہلے جا کر سلام بلاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمایا اویس تم ہو؟ فرمایا میں اویس۔ فرمایا میں تو کچھ اور ہوں۔ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ مسموکا؟ فرمایا عبداللہ۔ فرمایا کہ علی یہ تو اپنا نام عبداللہ بلاتا ہے، ہم نے تو اویس کو ملنا ہے، اویس کی زیارت کرنی ہے۔ فرمایا دوبارہ پوچھو۔ فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا نام میرا عبداللہ ہے۔ فرمایا یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ علی نے فرمایا پیچھے ہٹو، اگر یہ فقیر ہے تو میں فقیروں کا بھی امیر ہوں۔ فرمایا میں پوچھتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا قسم ہے تجھے رب تعالیٰ کی، وہ نام بتا جو تیری ماں نے تمہارا رکھا ہے۔ فرمایا اب پھس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، نکل ہونے تو محمد پھر تینوں منا۔ فرمایا ہون جان شکنجے اندر پھس گئی، فرمایا ہون نکل،
اب نہ آئیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں۔ اویس کہتے ہیں علی تو نے مجھے فاش کر دیا ہے، تو نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ علی فرماتے ہیں بتاؤ پھر وہ نام جو تیری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے۔ اب اویس کہتے ہیں میرا نام اویس ہے، باپ کا نام اویس، عامر، عبد الرحمن، قبیلہ میرا مراد ہے۔ اویس کہتے ہیں میرا نام یہ ہے لیکن تجھے کام کیا ہے؟ فرمایا ہے کام ہمیں جو ہے وہ عظیم کام ہے۔ فرمایا ہم حضور کے در سے آئے ہیں، حضور کا سلام تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ فرمایا حضور سلام دیتے ہیں، سلام قبول کرو۔ اب اویس اس طرح بیٹھ گئے، بالکل حضور کا نام آ گیا نا، حضور کا نام، کیونکہ پتہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کون کا ہے؟ جن کو محبت ہوتی ہے، جو محبت سے خالی ہوتے ہیں ان کو کیا پتہ، ان کو کیا پتہ، وہ تو سدا حضور کے عیب ہی نکالنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ حضور کو فلاں کا نہیں علم، حضور بشر ہے، حضور غیب نہیں جانتے، اور غیب حضرت علامہ نصیر الدین فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑو، فکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ فرمایا شکر کر انہوں نے تھوڑے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، یہ بحثوں میں نہ پڑو، حضور کی بس تعریف بیان کرو۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان کو ظاہر فرماتا نا اس دنیا میں تو مسیطہ ہڈی پڑی ہوتی، اور اس ہڈی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا، اس ہڈی نے حضور کا نام سن کر زندہ ہو جانا تھا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اگر رب تعالیٰ اس دنیا میں ظاہر فرماتا۔ تو اب عمر پوچھتے ہیں بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتایا عامر، عبد الرحمن۔ فرمایا کہ قبیلہ جو ہے میرا مراد ہے، یمن کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ حضور کا سلام لے کر آئے۔ اب اویس کا ایک سوال دیکھیے، فرمایا کہ عمر والی تم نے تو حضور کو قریب سے دیکھا ہوا ہے، بتاؤ اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تم تو حضور کے بارگاہ میں رہنے والے ہو، حضور کی زیارت کرنے والے ہو، بتاؤ حضور کے یہ جو آبرو ہے یہ کھلے ہوئے ہیں یا ملے ہوئے ہیں؟ علی عمر کو دیکھتے ہیں، عمر علی کو دیکھتے ہیں، کہتے تم بتاؤ، وہ کہتے تم بتاؤ۔ علی کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں، عمر کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں۔ اویس کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ دیکھا نہیں ہے لیکن خبر ایک ایک چیز کی ہے، ایک ایک پل کی ہے، ایک ایک شے کی خبر موجود ہے۔ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے جو آبرو ہے، فرمایا اگر دور سے دیکھے تو ملے ہوئے لگتے ہیں، قریب سے دیکھے تو کھلے ہوئے لگتے ہیں۔ فرمایا ہم سے پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک تحفے میں پیش کیا حضرت اویس کرنی کو، اور جب یہ تھا آپ کا کمال کہ آپ کو حضور مدینے میں بیٹھ کر یاد فرماتے تھے، تو وہ کتنا خوش قسمت امتی ہوگا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرتے ہوں، اور کتنا وہ بدبخت انسان ہوگا کبھی آقا نے ان کی طرف منہ بھی نہیں کیا ہو۔ حضور نے فرمایا تم مجھ پر درود شریف پڑھو۔ جو انسان مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جس گھوڑے پر وہ سوار ہوتا اس کو بھی جانتا ہوں، اور اس کے جو گھوڑے ہیں وہ زمین پر لگنے والے ہیں اس زمین کو بھی جانتا ہوں، اور جو ان کے گھوڑوں سے کھروں سے دھول ابھرتی ہے فرمایا میں اس دھول کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ اس امتی کی شان ہو سکتی ہے جو آقا سے اتنی محبت کرتا ہے، آقا مدینے میں ہو تو مدینے میں بیٹھ کر اپنی امتی کو یاد فرماتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان مبارک، آپ کی ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ والدین کا تھا اویس کرنی کے لحاظ سے۔ والدہ سے اجازت مانگی کہ میں جانا چاہتا ہوں، تو ماں نے کہا کہ بیٹے چلے جاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما ہوں گھر میں تو مل لینا، ورنہ واپس آ جانا، ورنہ واپس آ جانا، وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے ماں جی، جی میں تہاڈا حکم۔ فرمایا حضرت اویس سے کرنی یمن سے روانہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تے پہنچتے نے، اویس عرض کرتے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تسی بڑی شان والے ہو، ساری کائنات نے تواڈے کولوں شاناں پائیاں نے، یا رسول اللہ اج مینوں بھی دیدار کرا دو۔ لیکن قسمت کچھ اور سی، اللہ تعالیٰ نے قسمت وچ کچھ اور لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ دی مرضی کہ صحابی کسے نو بناوے یا نہ بناوے۔ حضور دے چہرے دی انی برکت ہے کہ حضور دے چہرے وال تکیاں نال بندہ صحابی بندہ ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ دی عبادت کرے، ولی غوث پیغمبر ولی غوث سارے جمع ہو جاون، لیکن ایک صحابی دی شان انہوں نہیں پہنچ دے، کیونکہ صحابی دا جڑا رتبہ ہے وہ ایویں حاصل نہیں ہوندا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی زیارت کرتے حاصل ہوندا ہے، وہ بھی ایمان دی حالت دے وچ۔ تے ایک وہ صحابی جنہیں کچھ نہ کیتا ہوئے، صرف ایک کلمہ پڑھیا ہوئے، کلمہ پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہوئے، فوری فوت ہو جاوے، ساری کائنات دے ولی اس صحابی دے مقام نو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہیں حضور دی زیارت کیتی ہے، حضور دی زیارت کرتے انہیں مقام حاصل ہویا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرن دے نال بندہ صحابی بندہ ہے، اے حضور دے چہرے وال تکتے ملن والی شان ہے، اے شان ہے خدمت گاراں دی، سرکار دا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تو وراء الورا ہے نا۔ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلتے ہیں اور مدینہ کے اندر پہنچتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب دروازہ دستخط دیتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی کون؟ فرمایا اویس۔ فرمایا اویس، فرمایا کدھر آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ فرمایا ابھی باہر گئے ہیں، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چکے ہیں۔ تو انتظار کیا کچھ دیر، تو فرمایا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ۔ فرمایا ماں نے حکم دیا ہے اگر گھر میں ملیں تو زیارت کرنا، ورنہ کہیں اور نہیں جانا۔ فرمایا ماں کا حکم یہ نہیں ہے کہ کہیں اور چلے جاؤ، ماں کا حکم یہ ہے کہ اویس واپس آ جاؤ۔ فرمایا حضور نہیں ملے، اب میں یہاں پر نہیں ٹھہروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اویس فرماتے ہیں والدہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ اویس کی والدہ دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایک عظیم مقام عطا فرما، میرے بیٹے کو ایک عظیم مرتبہ عطا فرما۔ تو جب والدہ کی یہ دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کی یہ دعا قبول فرمائی، اور قیامت والا جب دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا اویس تو جنت میں نہیں جائے گا، اویس تو جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اویس حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، مولا میرے کول کیڑی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے جنت وچ جان دا حکم نہیں مل رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جنت وچ نہیں جائیں گا۔ اویس عرض کرن دے مولا کی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا دنیا میں رہ کر تو نے اپنی ماں کو راضی کیا ہے، اور ساری زندگی تیری والدہ تیرے لیے دعائیں کرتی رہی ہے، اور تیری سفارش کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ سفارش کر رہے ہیں تجھ کو اتنا مقام ملے۔ فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گا، اور یہاں پر کھڑا ہو جا، جو تیرے جیسے ہے تجھ کو ماننے والے ہیں یہاں پر کھڑا ہوگا، جس کو ہاتھ لگائے گا اللہ تعالیٰ تیرے صدقے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے اویس کا مقام۔ کہاں سے یہ مقام ملا؟ والدین کی خدمت کر کے، والدہ کی خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمائے ہیں۔ اویس ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کو جانے، لیکن اویس کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بھی نہ جانے، مجھے کوئی پہچانے ہی نہ۔ انہیں کہ چل بلیا اتھے چلیے
جتے سارے ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات بچانے نہ کوئی سانو مننے۔ فرمایا فریدہ میں نو مار کے مونج کر ایک نکی کر کے کٹ، پھر ویخ نظارے رب تے جوں دے لاکھوں لوٹ۔ فرمایا اپنے آپ نو تے ایک بار مارنا۔ فرمایا اویس نے اپنے آپ کو مارا تو کیسے مارا؟ جب فوت ہونے لگے تو عرض کی مولا میرا نشان باقی نہ رہے۔ ساری دنیا کی قبریں موجود ہیں، اویس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے ان کی قبر ان کو دفنایا گیا، کچھ دیر بعد دیکھا قبر ہی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے ہمیں کوئی پہچانے، ہمیں کوئی جانے، لیکن اویس کہتے ہیں ہمیں کوئی بھی نہ جانے، بس ہم جن کو اپنا آپ تعارف کرانا چاہتے ہیں وہ ہم کو جانتے ہیں، وہ ہم کو پہچانتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ہوں گے، حضرت اویس درمیان میں ہوں گے، 70,000 فرشتہ ادھر ہوگا، 70,000 ادھر، 70,000 آگے، 70,000 پیچھے، اویس درمیان میں ہوں گے۔ سارے 70,000 فرشتوں کی شکلیں اویس کی طرح ہوں گی۔ لوگ کہیں گے یہ کون آ رہا ہے؟ تو صدا ہوگی یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ ماں باپ کا خدمتگار آ رہا ہے۔ فرمایا حضور کا نوکر آ رہا ہے۔ فرمایا یہ اویس کرنی آ رہا ہے، راستے چھوڑ دیے جائیں گے، اویس کرنی کا استقبال کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ آپ کا مقام ہے۔ یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا؟ ماں کی خدمت کر کے۔ ہم ماں کی شانیں تو ہر وقت سنتے ہیں، لیکن باپ کی شانیں ہم بیان نہیں سنتے، کبھی سنتے نہیں، ملتی نہیں۔ باپ کی شان بھی بڑی ہے۔ چلو ہم باپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ باپ کا جو مقام ہے وہ بھی برحال ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بڑھا باپ سی، اندر 4 پتر سن۔ فرمایا 4 اولاد، 4 بیٹے سن، تو 4 ہی پیو دی بڑی خدمت کرتے سن۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خدمت کرتے تھک گئے۔ خدمت کر کے تو جدو تھکے نا تو چھوٹے نے ویکھیا، سارا تو جڑا چھوٹا ہے سی انہیں ویکھیا کہ میرے باپ دی خدمت نہیں ہو رہی۔ انہیں سارے بھائیاں نو جمع کیتا، انہیں آکھے بھائیو میں تواڈے نال اج ایک فیصلہ کرنا چاہنا۔ فرمایا کی بھائی فیصلہ کرنا ہے؟ انہیں آکھے ایک پاسے جداد ہے، ایک پاسے باپ ہے، جن نے جداد لینی وہ باپ نہیں لوے دا، جن نے باپ لینا جداد نہیں لوے دا۔ سارے حیران ہو گئے۔ ساری دنیا اس وجہ تو پیو دی خدمت کرتی ہے کہ جداد ملے دی، پیسہ ملے دا، دولت ملے دی، شہرت ملے دی، لیکن یہ فیصلہ عجیب ہے۔ چھوٹا یہ فیصلہ کرتا ہے جس نے باپ لینا جداد نہیں ملے گی، جس نے جداد لینی ہے باپ نہیں ملے گا۔ فرمایا یہ فیصلہ عجیب ہے، فیصلہ عجیب۔ انہوں نے کہ سوچن دا موقع دیو، سوچن دا موقع۔ 2 دن بعد فیصلہ ہویا۔ انہوں نے کہا جی سانو جداد چاہی دی ہے، باپ دی خدمت کر تو سانو جداد چاہی دی ہے۔ ہن چھوٹا خدمت کردہ ہے، عرض کردہ ہے او دولت دے پجاریو باپ نو چھڑ دے، جداد ول چل دے ہو، لیکن باپ جیسیاں نعمتاں عظیم نعمتاں نے، اے نعمتاں کسے نو نہیں مل دیاں، لیکن انہاں کہ تو باپ رکھ، اسی جداد رکھنے باپ نو لے تے چھوٹا اپنے گھر ول جدو جاندا ہے اور اپنی بیوی دے کے ہاتھ بندا ہے، کہندا ہے کرما لیے میں سودا کر آیا، بھائیاں نو جداد دیتے آیا ہاں، آپ باپ لیتے آیا ہاں، ایندی خدمت وچ کمی نہ رہن دیوی۔ بیوی عرض کر دی ہے اے تیرا باپ ہے تے میرا بھی باپ ہے، میں اندی خدمت انج کران دے جی میں تو خدمت کرنا ہے، اور دوویں رل تے خدمت کر دینے۔ آخری ویلا آندا ہے اور پوچھدا ہے باپ اپنے 3 پتراں میں سداندا ہے، لیکن 3 پتراں وچوں کوئی ایک بھی نہیں آندا۔ چھوٹا عرض کردا ہے بابا جی اگر دنیا تے رہتے کوئی غلطی خطائی ہوئی ہوئے تسی دنیا تو جا رہے جے، ساڑھے کوئی دوڑی خدمت دے وچ کمی ہوئی ہوئے، اسی دعا کرنے اللہ سانو معاف فرما دے،
باپ نو بھی التجاواں کردے نے ابا جان تسی بھی معاف فرما دیو، لیکن باپ دے آخری الفاظ کی سن، مولا دنیا تے رہتے انہاں پتراں نے میری خدمت کیتی ہے، میری خدمت دے وچ کوئی کمی نہیں آون دتی، مولا میں دعا کرتے جا رہا اے میرے دو اولاد نے، میری نوح تے میرا بیٹا موجود نے، جنی دیر تک اس دنیا تے رہن تو انہاں دی خدمت دے وچ کمی نہ آن دیویں۔ اصل گل ہوندی کہ ماں باپ دلوں دعا کرے خوش ہوتے، تو باپ نے جدو دعا کیتی نا یا اللہ انہاں دی خدمت وچ کمی نہ آن دیویں، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ باپ نو دفنایا ہے، چھوٹا پتر رات ستا ہے، جدو رات ستا ہے ایک خواب دے وچ حضرت حافظ ابن کثیر لکھ دینے بابا آندا ہے کہندا ہے پترا اٹھ پیو دے خدمت گارا او فلاں جگہ تے چلا جا اوتھے 10 درم پینی چک لے جاتے، او کہندا بابا 10 انہاں وچ برکت ہے یا نہیں ہے؟ بابا کہندا برکت تا کوئی نہیں دی۔ فرمایا پھر میں 10 درماں نو کی کرنا ہے جنہاں دے وچ برکت نہیں ہے؟ دوسری رات ہوندی خواب آندا ہے او پترا اٹھ فلاں جگہ تے 5 درم پینی جا تے چک لے۔ عرض کر دینے بابا جی دسو برکت ہے یا نہیں ہے؟ بابا عرض کر دے پترا برکت نہیں ہے۔ فرمایا دسو بابا جی پھر میں انہاں درمانوں کی کرنا ہے؟ تیسری رات خواب آندا ہے پترا فلاں جگہ تے اٹھ 1 درم پیائے انہوں چک لے۔ فرمایا بابا برکت ہے یا نہیں ہے؟ بابا کہندا ہے پترا ہے تھوڑے نے لیکن برکت بہت زیادہ ہے۔ فرمایا برکت بڑی ہے، فرمایا برکت بڑی ہے۔ انہیں 1 درم وہ چکدا ہے اور 1 درم چکتے دل وچ خیال آندا 1 درم دا میں کی کرنا ہے، اینے دن ہو گئے کدے راج تو روٹی نہیں کھادی، تے بازار دے وچ چلا جاندا ہے، بازار دے وچ ایک مچھلی خریددا ہے، کہندا ہے کرما لیا 1 مچھلی دے دے، 1 درم دے دے، مچھلی لے آندا ہے۔ جدو گھر دے وچ آندا ہے بیوی جدو پیٹ جا کر دیئے صفائی کر دیئے ویکھ دی کی ہے وچ 2 لال نکل دینے، کہندی ہے کرما لیا ارایا اے لال ویکھ بڑے سونے ہیرے نے، او 1 لال چکدا ہے انہوں دھو دے بازار دے وچ لے جاندا ہے۔ جدو بازار وچ پہنچدا ہے سنیارے نو کہندا ہے دس ایندی کی قیمت ہے، ایندی قیمت مینوں ادا کرو۔ سنیارا کدے اپنی دکان ول ویکھدا ہے، کدے اودے منہ ول ویکھدا ہے، کدے ہیرے ول ویکھدا ہے، کہندا دس ایندی قیمت کی ہے؟ تو سنیارا کہندا ہے میں ایندی قیمت تینوں کی دساں، تو ماں باپ دا خدمت گار ہے، کوئی اور ہوندا تے میں دا لا لیندا، لیکن تو تا ماں باپ دا خدمت گار ہے، تو تا پیو دا خدمت گار ہے، تیرے نال دل نہیں کردا میں دا لاوندا۔ فرمایا میرے کول قیمتیں دی موجود نہیں ہے بلکہ پورے بازار وچ لگا جا کرو تینوں ان دی قیمت نہیں لبے دی۔ فرمایا بادشاہ کول جا، او پیو دا خدمت گار ہیرا چکدا ہے، لال چکدا ہے، بادشاہ دی خدمت وچ پہنچدا ہے، اور جڑا بادشاہ انہوں ہیرا جدو پیش کیتا جاندا ہے جڑا نال جواری ہوندا ہے کہندا بادشاہ سائڈ تے آ جاؤ۔ فرمایا ہیرا بہت اعلیٰ ہے، بڑی قیمت ہے، لیکن تھوڑے بہتے پیسے دیتے، پینڈو جا بندہ ہے اینوں دا پتہ کوئی نہیں این دی قیمت کی ہے، کہندا پھر اینوں تھوڑا بہتا پیسہ دے دئیے۔ تو فرمایا پھر تھوڑے بہتے دے دئیے، فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا بیلیا تینوں 40 کھچر سونے دے دیتے جاؤں دے، کیا تینوں سودا قبول ہے؟ کہندا قبول ہے۔ 40 کھچر سونے دے لیتے جدو گھر وال جاؤں لگے بادشاہ کہندا ہے رک جا اور بھی ہے نہیں، بادشاہ نو کہندا ہے اور تا ہے نے لیکن انہوں دی قیمت تو لائی ہے، لیکن جدو اگلا ہیرا لیتے آواں دا ان دی قیمت پھر میں لاواں دا۔
فرمایا ہون قیمت تو لائی ہے لیکن جدو اگلا ہیرا میں لے تے آنا نا ان دی قیمت پھر میں لاواں دا پھر تینوں دساں دا ان دی قیمت کی سی 40 کھچر حالانکہ انہاں تھوڑا جا دیتا انہاں کہ رفع دفع بس کریے 40 کھچر ماں دا خدمت پیو دا خدمتگار لے تے جدو گھر وچ جاندا ہے سونا ہی سونا سونا ہی سونا کھچراں والا سونا آ گیا جدو دوسرا ہیرا لے تے گیا ہے کہندا لے بادشاہ ہیرا رکھ بادشاہ کہندا ہے کنا منگنائی فرمایا تو دس این دی قیمت کی ہے کہنے لگا بادشاہ اگے 40 دیتے سن ہن 50 لے کہندا نہیں 50واں وچ سودا نہیں ہونا تھوڑا ہور کر فرمایا 60 لے 70 لے 80 لے 90 لے 100 جدو آکھیا ہے اتفاق ہویا ہے جدو 100 خچر سونے دے لے تے گیا ہے جدو سونے دا 100 خچر لے تے بازاراں وچ گیا ہے جدو گیا ہے کوٹھاں تے بھی سونا گھراں وچ بھی سونا حافظ ابن کثیر لکھ دے نے لوگو جداداں وچ کچھ نہیں ہے اے جڑا کچھ بھی ملدا ہے اے ماں باپ دی خدمت دے صدقے رب عطا فرماندا ہے فرمایا ماں باپ دی خدمت کر فرمایا عام آدمی سی کچھ نہیں سی پلے لیکن باپ دی خدمت ایسے کیتی باپ نے دلوں دعا کیتی جان لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کوئی کسر نہیں چھڈی پھر ہر جگہ سونا ہی سونا پھر انہاں سونا سنبھالتے نہیں رکھیا فرمایا پھر جننے بھی غریب مسکین یتیم سارا نو تقسیم کیتا فرمایا جنی مینو ضرورت سی میں انہاں رکھ لواں دا جنی رب تعالیٰ نے میری ازمائش واسطے انہوں مینو رب ازمانا چاہتا ہے پہلے رب تعالیٰ دی ازمائش وچ میں کامیاب ہویا نہ لیتے ہن رب دے تے ازمانا چاہتا ہے تو میں انشاءاللہ نہ لیتے بھی کامیاب ہویا اور رب تعالیٰ دی باغاں وچ دے تے بھی کامیاب ہویا تو مسلمانوں تو سانو اس چیزاں تو سبق ملتا ہے کہ جڑا کچھ ماں پیو دی باراں وچ لبدا ہے وہ ساری زندگی دی کمائیاں کیتی رکھو اور نہیں لب سکدا حافظ ابن حجر ایتی مکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ آپ سبب پڑھاندے نے تو 17 شاگرداں نے خواب دے وچ ویکھیا کہ ساڈے استاد جڑے ہیں نا انہاں دی داڑھی دے نال ہیرے تے موتی لمکے دے پے نے ہیرے تے موتی صبح ہی پوچھا استاد جی سانو خواب آیا فرمایا چپ کر جاؤ اے میرا تو میرے رب تعالیٰ دا معاملہ ہے تو پوچھا نہیں استاد جی ضرور دسو فرمایا کہ استاد شاگرداں پریشان کیتا پھر استاداں نو دسنا پیا فرمایا میرا باپ بیمار ہے فرمایا انہاں نے جڑیاں تلیاں آسن نا پیراں والیاں فرمایا انہاں دے اوتے ریتا لگیا ہوا سی میرا دل کیتا پہلے ہتھاں نہ صاف کراں فرمایا کہ باپ جاگ نہ جاوے نیندر وچ خلل نہ آ جاوے پھر میں اپنی داڑھی دے نال انہاں دی تلیاں نو صاف کیتا ہے تو رب تعالیٰ نے میری انی شان ودا دیتی میری داڑھی دے وچ رب نے ہیرے موتی لا چھڈے نے اے ماں باپ دا مقام ہے تو میرے مسلمان بھائیو سانو سارے نو اپنے ماں باپ دے نال محبت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفیوں اپنے ماں باپ جدو بڈھے ہو جان انہاں نو گل کرن دی دور دی گل ہے اف دا لفظ بھی نہ بولو تو علماء لکھتے ہیں اف دا مطلب کی ہے فرمایا اینڈ کرتے نا دھوڑ پائی ہوئے پھوک مارتے اڑانا ہوئے اینو کہندے نے اف اینی بھی تکلیف ماں پیو نو نہ دیو تو میرے مسلمان بھائیو ماں دے پیراں تھلے اگر جنت ہے تو پیو جنت دا دروازہ ہے دونوں دی خدمت کرو دے دروازہ بھی لبے دے تو پھر جنت بھی لبے دی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ